صدیوں کی غلامی کے بعد ایک صدا، 140 کروڑ انسان، ایک سرزمین، ایک خواب، آزادی۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ آزادی کیسے آئی؟ کیا صرف ایک قوم نے قربانی دی؟ نہیں، یہ آزادی ہر مذہب، ہر ذات، ہر قبیلے کے خون سے لکھی گئی تھی۔ جب مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، اگر میری لاش بھی انگریزوں کے طیارے میں رکھ دی جائے تو میں چاہوں گا کہ وہ طیارہ ہندوستان کی زمین پر ہی گرایا جائے، تب قوم جاگی تھی۔ جب بھگت سنگھ نے مسکرا کر کہا، زندہ رہ کر شاید ہم کچھ نہ کر سکیں مگر مر کر انقلاب کو جنم دیں گے، تب نوجوانوں کی آنکھوں میں بغاوت کی چنگاریاں پیدا ہوئی۔ جب مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے پر لٹکتے ہوئے کہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے، آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی کفن میں میرے وطن کی مٹی، تو ساتھ ہی رام پرساد بسمل نے کہا تھا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے۔ تو کیا کوئی مذہب تھا ان قربانیوں کا؟ نہیں، یہ صرف ہندوستان تھا، صرف ماں بھارت تھی، صرف ایک خواب تھا آزادی کا۔ جب ٹیپو سلطان نے کہا، شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، انہوں نے بھی جان دے دی صرف اس خواب کی تعبیر کے لیے کہ ایک نہ ایک دن ہندوستان کی فضا میں آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ یہ آزادی ان گمنام مجاہدوں کی بھی تھی جن کا نہ کوئی نام تھا نہ پہچان، مگر ان کا خون ہندوستان کی مٹی میں آج بھی خوشبو دیتا ہے۔ یہ آزادی ماں کے آنسوں سے بنی، بھائی بہن کی شہادت کے پاکیزہ خون سے بنی۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس آزادی کے پیچھے ہزاروں سرفروشوں کا خون ہے؟ یہ بھارت کسی ایک کا نہیں، یہ ان سب کا ہے جنہوں نے مرتے وقت بھی بس یہی کہا، آزاد ہندوستان زندہ باد۔ مختصر یہ کہ 15 اگست 1947 رات کے 12 بجے ہندوستان کی فضا میں خاموشی تھی، لیکن دلوں میں طوفان۔ صدیوں کی غلامی کے بعد جب بارش کی رمجم زمین کو چوم رہی تھی، تب ایک آواز ریڈیو پر گونجی، یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، آپ سب کو مبارک ہو، آج آدھی رات کو ہندوستان آزاد ہو گیا۔ کہیں بچوں نے خوشیوں کا ترنگا لہرایا، کہیں ماؤں نے مٹی کو چوم کر سجدہ کیا، کہیں آنکھوں میں وہ آنسو تھے جنہوں نے اپنے معصوم نونہالوں کو کھو دیا تھا صرف اور صرف آزادی کے سپنے کے لیے۔ لیکن سنیے، آزادی کی وہ رات صرف جشن نہ تھی، وہ رات ایک جنازہ بھی تھی ان خوابوں کا جو غلامی میں دفن ہو گئے۔ نہ ہندو تھا، نہ مسلم، نہ سکھ، نہ عیسائی، بس ایک آواز تھی، ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ مگر کیا واقعی ہم آزاد ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے ان کے خوابوں کو پورا کر رہے ہیں، یا پھر وہ قربانیاں صرف تاریخ کی صفحات میں دفن ہو کر رہ گئے؟ یاد رہے، آزادی مفت میں نہیں آئی، اس کی قیمت تھی خون، قربانی، اتحاد و یکجہتی کی۔ لیکن یاد رہے، اگر پھر ہم ذات، مذہب، رنگ و نسل اور زبانوں میں بٹ گئے تو سمجھ لیجئے ہم نے ان شہیدوں کی قربانیوں کو بھلا ہی نہیں دیا، بلکہ ان کے خوابوں کو دفن کر دیا۔ بھارت یونٹی پوائنٹ آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہے، کیا ہم واقعی ان قربانیوں کے قابل بن سکے؟ اگر ہاں تو آئیے مل کر وعدہ کریں کہ ہم نفرت کی دکانیں بند کر کے محبت، بھائی چارے اور اتحاد کا پرچم لہرائیں گے۔ یاد رکھیں، آزادی کا تحفظ صرف زبان سے نہیں بلکہ قومی یکجہتی اور دیش کو آگے بڑھانے کا سچے جذبوں اور بھرپور عزائم سے ہوگا۔ یہ ویڈیو ان سب شہیدوں کے نام جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی تھی مگر خود اس آزادی کو کبھی دیکھ نہ سکیں۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ میرے چینل بھارت یونٹی پوائنٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بھارت زندہ باد۔